نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، کل کے درس میں جو آخری بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ بعض قیدیوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ظرافت کی بات کی، خوش دلی کی بات کی کہ مجھ سے پیار نہ کرو، مجھ سے جب پیار ہوتا ہے تو مصیبت میرے اوپر آتی ہے۔ میری پھوپھی نے پیار کیا تو مجھ پہ چوری کا الزام لگا، میرے باپ نے مجھ سے پیار کیا، مجھے کنویں میں ڈالا گیا، پھر غلامی کی زندگی اختیار کرنی پڑی، جلا وطنی ملی۔ زلیخا نے پیار کیا، مجھے جیل میں جانا پڑا۔ اب تم پیار کرو گے تو نہ معلوم کون سی نئی مصیبت میرے اوپر کھڑی ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام پر پھوپھی کے گھر میں جو چوری کا الزام لگا اس کی وضاحت سمجھیں کیا تھی۔ یوسف علیہ السلام سے ان کی پھوپھی کو بہت پیار تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئیں، تو پھوپھی نے پرورش کے لیے ان کو اپنے گھر رکھ لیا اور بہت پیار کرتی تھی ان سے۔ جب کچھ بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرا بیٹا اب واپس کر دو، میں اسے لے جاتا ہوں۔ پھوپھی کا دل نہیں چاہتا تھا واپس کرنے کو، تو واپس تو کرنا تھا اور دل بھی نہیں چاہتا، تو پھوپھی نے ایک تدبیر کی کہ اپنا دوپٹہ لیا جو باریک سا تھا اور حضرت یوسف کی کمر کے اوپر لپیٹ کر اوپر سے کرتا پہنا دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ جب وہ کچھ دیر کے بعد جانے کے لیے تیار ہوئے، جانے لگے، تو ادھر جو ہے پھوپھی کہنے لگی میرا تو دوپٹہ نہیں مل رہا۔ گھر والوں سے پوچھا، ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، ملازم سے پوچھا، باندی سے پوچھا، بھائی دوپٹہ کدھر ہے، نہیں مل رہا، بھائی تلاش کرو، ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ تو تلاش کرتے کرتے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی کمر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں مسئلہ یہ تھا کہ جو شخص چوری کرے تو چوری کے بدلہ میں وہی شخص غلام بن جاتا تھا، یعنی وہی شخص وہ بندہ رکھ لیتا تھا جس کی چوری کی گئی ہے۔ تو لہذا ان کی پھوپھی نے کہا یہ تو میرا چور ہے، اب یہ تو میرے پاس رہے گا۔ تو اس طرح پھوپھی نے رکھ لیا، اور پھوپھی کے انتقال کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آئے۔ تو یہ تھا وہ چوری کا الزام، جو کہ در حقیقت چوری نہیں تھی، ان کی پھوپھی نے اپنے پاس رکھنے کا ایک ہیلہ کیا تھا، ایک تدبیر کی تھی۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، اور یہی بات آگے چل کر ہمیں دوبارہ سمجھنی پڑے گی کہ چوری سے کیا مراد تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا بتاؤ کیا خواب ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے سر کے اوپر ٹوکرا ہے روٹیوں کا، اور اوپر سے پرندے اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انگور سے شراب نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام تو تعبیر کے امام تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ علم دیا تھا، جیسا کہ اسی سورت کے آخر میں آ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے۔ تو یہ ایک فن ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ خواب ایک علم ہے جو پڑھنے سے، کسب کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ خواب کچھ ہوتا ہے
اور اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے، اور اس خواب کے اندر بہت سی چیزوں کو دخل ہے۔ انسان کے نیک ہونے اور برے ہونے کو دخل ہے، موسم کے گرم اور سرد ہونے کو دخل ہے، انسان کے مالدار اور غریب ہونے کو دخل ہے، انسان نے خواب رات میں دیکھا، دن میں دیکھا، کون سے وقت میں دیکھا، اس کو دخل ہے۔ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مول صاحب خواب کی تعبیر بتاؤ، حالانکہ اہل فن نے 4-5 قسم خوابوں کی وہ لکھی ہے جو ایسے ہی فضول ہیں، خام خواہ ہوتے ہیں، یا تو وہ انسان کی پریشانیوں کی وجہ سے آتا ہے، یا سفر کی تھکاوٹ سے آتا ہے، یا پیٹ کی خرابی سے آتا ہے، اس قسم کے تو سچے خواب بہت کم ہوتے ہیں۔ تو خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، امام فن ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کہ بڑا اچھا خواب ہے، جا کر اس جگہ کو کھودو تمہیں خزانہ ملے گا۔ اس نے آ کر جگہ کھودی، خزانہ ملا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس نے بھی یہی خواب بیان کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کہ خواب بہت برا ہے، جلدی گھر بھاگو، بیوی بچوں کو باہر نکالو، مکان گرنے والا ہے۔ وہ شخص آیا، ابھی وہ سامان نکال ہی رہا تھا کہ مکان گر گیا۔ تو بیٹھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت وہ 6 مہینے پہلے بھی ایک بندے نے خواب پوچھا تھا، وہ بھی یہی تھا، اس کی تعبیر تو بہت اچھی تھی، اور یہ 6 مہینے کے بعد جو پوچھ رہا ہے اس کی تعبیر بہت بری ہے۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے شخص نے جو خواب دیکھا تھا وہ سردی کا موسم تھا۔ سردی کے موسم میں آگ نفع بخش ہوتی ہے، ہر بندے کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ آگ کے قریب بیٹھے اور آگ سے فائدہ حاصل کرے۔ دوسرا بندہ جس نے خواب دیکھا ہے، اس نے گرمی کے موسم میں دیکھا ہے، گرمی کے موسم میں آگ نقصان دہ ہوتی ہے، ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ آگ سے جتنا دور جا سکے دور جا کر بیٹھے۔ اسی طرح ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں اذان دے رہا ہوں۔ میں کہ بڑا مبارک خواب ہے، تم حج کرو گے۔ تو اس سال اللہ تعالیٰ اس شخص کو حج پہ لے گیا۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر اذان دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ تو چوری کے کیس میں پکڑا جائے گا اور تیرا ہاتھ کٹے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت خواب تو ایک ہی تھا۔ فرمایا کہ نہیں، پہلا وہ شخص جس نے خواب دیکھا تھا وہ شکل و صورت کے اعتبار سے نیک تھا، صالح تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، متبع سنت تھا۔ تو قرآن پاک کے اندر جو اذان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ 2 طرح کے لوگوں کے لیے ہوا ہے، 2 جگہ پر ہوا ہے۔ ایک تو جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو وہاں ہے فَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اذان دے دو یعنی اعلان کر دو کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے، اب تم اس کے طواف کے لیے آؤ۔ تو وہاں بھی اذان کا لفظ ہے اور بیت اللہ شریف کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ بندہ نیک صالح تھا، اس لیے یہاں اس کے لیے یہی تعبیر تھی کہ یہ حج کرے گا۔ دوسرا بندہ جس نے خواب میں اذان دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، فاسق، فاجر، نافرمان، برا آدمی تھا، تو اس کے لیے سورۃ یوسف والی اذان مراد ہے کہ جب حضرت یوسف کے بھائی سامان لے کر واپس جانے لگے، وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، اے قافلے والو تمہارے اندر ہمارا چور ہے۔ تو یہاں اذان کا لفظ چور کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو اس بندے کی ظاہری عمل کے اعتبار سے اس کے لیے یہی تعبیر تھی، اور پھر واقعتاً ایسا ہوا، کچھ عرصے کے بعد وہ شخص چوری کے کیس میں پکڑا گیا اور جو ہے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ اسی طرح ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، اس نے خواب دیکھا اور بڑا عجیب خواب تھا، بظاہر بہت برا تھا۔ وہ کیا خواب دیکھتی ہے کہ وہ جنگل میں ننگی پڑی ہوئی ہے اور سارے انسان اور حیوان اس سے جو ہے برائی کر رہے ہیں۔ بڑی پریشان ہوئی اور اپنی باندی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت سے اس کی تعبیر پوچھ کر آؤ اور میرا نام نہیں بتانا۔ تو ان کی باندی گئی، اس نے کہا کہ یہ خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو باندی نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ چلو بھاگ جاؤ، تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتی، جب تک یہ نہیں بتاؤ گی کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے تعبیر نہیں بتا سکتا۔
بالآخر مجبور ہو کر اس نے کہا کہ یہ خواب بادشاہ کی بیوی زبیدہ نے دیکھا ہے۔ میں کہ ہاں وہ ایسا خواب دیکھ سکتی ہے، اسے جا کر بتاؤ کہ اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایک ایسا کام لینے والے ہیں جس سے انسان بھی فائدہ حاصل کریں گے، حیوان بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ تو پھر زبیدہ نے اپنے ذاتی خزانے سے اور اپنے ذاتی پیسوں سے ایک نہر کھدوائی جو دور دراز سے آتی تھی اور اہل مکہ کو پانی مہیا کرتی تھی، اور جس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے تھے، پیتے تھے، بھرتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، اور اس جنگل کے اور اس علاقوں کے جانور اور حیوان بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ نہر زبیدہ مشہور ہے، مکہ کے پہاڑوں کے اندر ابھی تک اس کی علامات اور نشانیاں موجود ہیں، اگرچہ اب بند ہو گئی۔ سن 82 اور 85 تک اس کے اندر پانی بہتا تھا، بہت سے دوستوں نے اس کے پانی کو استعمال بھی کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک فن ہے خوابوں کا۔ یوسف علیہ السلام اس فن کے امام تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا کچھ دیر کے بعد۔ تو انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ پہلے ان کو تبلیغ کر لیں، یہ کافر لوگ ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں۔ تو ان کو تبلیغ کی، دیکھو یار یہ تم نے بت بنا رکھے، چھوڑو ان کو، اللہ کی بات کرو، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر دی ہے۔ ان کی ذہن سازی شروع کی، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ ایک خدا بہتر ہے یا ہزاروں خدا بہتر ہیں۔ ان کو پوری بات سمجھائی، توحید کی دعوت دی۔ پوری بات کرنے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خوابوں کی تعبیر بتائی، اور فرمایا کہ تم میں سے ایک بندہ تو بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوسرا سولی پہ چڑھے گا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام طے کر کے بھی بتا سکتے تھے کہ تو پھانسی چڑھے گا اور تو جو ہے بادشاہ کا ساقی بنے گا، لیکن دل رکھنے کے لیے، انہیں زیادہ تکلیف سے بچانے کے لیے یہ طے نہیں کیا، بلکہ مطلقاً کہہ دیا کہ تم میں سے ایک ساقی بن جائے گا بادشاہ کا اور دوسرا پھانسی چڑھ جائے گا۔ بہرحال جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو علم تھا، یہ غالب گمان تھا کہ یہ ساقی بنے گا، تو اسے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو وہاں جا کر میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ قیدی وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو جب وہ رہا ہو کر وہاں پہنچ گیا تو وہ اس بات کو بھول گیا۔ اللہ فرماتے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ تو اس کو شیطان نے بلا دیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا، لیکن یوسف علیہ السلام اس کے بعد تقریباً پھر مزید 7 سال تک جیل کے اندر رہے۔ 7 سال کے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک اور خواب دیکھا، انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے ہیں۔ دبلی پتلی گائے جو ہے انہوں نے موٹی گائے کو کھا لیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ 7 سبز ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی امری افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اے خوابوں کی تعبیر بتانے والوں، اپنے درباریوں سے کہا کہ اگر تمہیں تعبیر آتی ہے تو مجھے بتاؤ میرے خواب کی کیا تعبیر۔ اب ان کو آتی نہیں تھی، تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا اضغاث و احلام۔ بادشاہ السلام یہ بے تکے خیالات ہیں، اور خیالات کی تعبیر نہیں ہوتی، تعبیر تو صحیح خوابوں کی ہوتی ہے۔ لیکن بادشاہ کو جو ہے خواب آیا تھا، اور بادشاہ اس کے بارے میں پریشان تھا کہ یہ کیا خواب ہے۔ جب یہ بات وہاں چلی تو اس بندے کو جو خادم بنا تھا اس کو بھی یاد آ گیا کہ حضرت یوسف نے تو مجھے کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا، وہ تو میں بھول ہی گیا۔ اب اس کو یاد آ گیا کہ یوسف نے ہمیں بھی تعبیر بتائی تھی۔ تو بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جیل میں ایک بندہ ہے بڑا نیک ہے، خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، اگر آپ اجازت دیں میں جا کر پوچھاؤں۔ بادشاہ نے کہا جاؤ پوچھاؤ۔ اب یہ بندہ جیل میں پہنچا اور آ کر حضرت یوسف سے کیا کہتا ہے، یوسف ایھا الصدیق، اے دوست ایک کام آیا ہوں، خواب کی تعبیر بتاؤ۔ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے جس کا میں بھی ذکر کر چکا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ بادشاہ کو جا کر بتاؤ کہ 7 سال بہت فصل اگے گی، خوب کاشت کرو، اس سے اگلے 7 سال جو ہے قحط پڑ جائے گا،
جو تم نے گزشتہ سالوں میں جمع کیا ہوگا یہ اگلے 7 سال قحط والے اس پہلے 7 سال والے غلے کو کھا جائیں گے۔ یہ تعبیر بتائی۔ اس لیے ان سے یہ بات کہہ دو کہ اپنا غلہ بھی جو ہے جمع کریں، اور ذمہ دار بھی اپنا اپنا غلہ جمع کریں، اور باہر سے بھی غلہ خرید کر بادشاہ ذخیرہ کر لے، اور انہیں یہ بھی بتا دینا کہ غلے کو بالیوں کے اندر ہی رکھیں، اس سے نکالے نہیں، اس لیے کہ جو غلہ بالیوں میں رہتا اسے کیڑا نہیں لگتا، بقدر ضرورت صاف کرو اور استعمال کرو، باقی ویسے ہی رہے۔ اب اس ملازم نے آ کر بادشاہ کو جب یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، بات تو بہت اچھی ہے، لگتا ہے کہ وہ بندہ بڑا سمجھدار ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس بندے کو جیل سے نکال کے لاؤ تاکہ ہم اپنے خواب کی تعبیر اپنے کانوں سے سن سکیں۔ تو جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے جیل پہنچا اور کہا کہ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا ارجع الی ربک، پہلے اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، بادشاہ سے کہو پہلے تحقیق کرو ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ دیکھیے اللہ کے نبی ڈٹ کے کھڑا ہے، حالانکہ قیدی ہیں، جیل کاٹ رہے ہیں، اور قیدی بھی نیک ہے، لیکن جو کہ بدنام ہو کر جیل میں ڈالا گیا، بدنام کر کے جیل میں ڈالا گیا، اب باہر آنا ہے تو صفائی کے بغیر نہیں آنا، پہلے ان سے تحقیق کرو کہ وہ معاملہ کیا تھا، وہ عورتوں کے معاملے کی بات صاف کرو، پھر میں آؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان ربی بکیدہن علیم، اگرچہ میرا رب تو ان عورتوں کے مکر کو خوب جانتا ہے، لیکن تم بھی تحقیق کرو۔ بادشاہ سے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے مجھ پر الزام لگایا، مجھے ناحق جیل میں ڈالا، نہیں، اس بیوی کا نام تک نہیں لیا، بلکہ ان عورتوں کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، ان سے پوچھو یہ سارا معاملہ کیوں ہوا۔ یعنی عزیز مصر کی جو احسانات تھے حضرت یوسف پر، اس کی وجہ سے ان کی پردہ پوشی اس وقت بھی کی۔ جب قاصد بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، اور بتاؤ تم نے یوسف کو جو ورغلایا تھا کیا تھا، یہ تم نے کیا ڈرامہ کیا تھا۔ تو ساری عورتیں بیک زبان کہنے لگی حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی پناہ، یوسف تو نیک آدمی ہے، اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں۔ تو وہاں عزیز مصر کی بیوی بھی بول پڑی الآن حصحص الحق، بادشاہ سلامت حق واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسی، میں ہی دل ہار بیٹھی تھی، فإنہ لمن الصادقین، یوسف تو سچا ہے۔ اب بتاؤ بات واضح ہو گئی، الزام دھل گیا، اب حضرت یوسف جو جیل سے باہر آئے ہوں گے کتنی عزت کے ساتھ، کتنے اکرام کے ساتھ آئے ہوں گے۔ یہاں ایک بات مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت یوسف نے تو اس بندے سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جا کے میرا بھی ذکر کرنا، وہ بھول گیا۔ وہ کیوں بھول گیا؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کسی کا زیر احسان نہیں ہونے دیتے، کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے آپ کا یہ کام کیا تھا۔ اگر وہ تذکرہ کر دیتا، بادشاہ کو رحم آ جاتا، بادشاہ نیک سمجھ کر چھوڑ دیتا، الزام تو پھر بھی رہتا، لیکن خدا نے اسے بھلا دیا اور ایسا سبب پیدا کیا کہ نبی اپنی ترتیب سے صفائی کے ساتھ بری ہو کر ہر طرح سے پھر جیل سے باہر آیا۔ یہاں حضور علیہ السلام نے ایک عجیب بات کہی ہے، بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ اس موقع پر اگر میں ہوتا اور مجھے بادشاہ کہتا، میرے پاس بندہ بھیجتا کہ خوابوں کی تعبیر بتاؤ، تو میں شرط لگاتا کہ پہلے مجھے جیل سے نکالو پھر میں تعبیر بتاؤں گا۔ اور دوسرا جملہ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ لَبَادَرْتُهُمُ الْبَابَ، اگر حضرت یوسف کی جگہ میں ہوتا تو میں بھاگ کر جیل سے باہر آ جاتا، فٹافٹ دروازے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ روایت سن کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صبر والے تھے؟ کیا آپ یہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میں ایسا کرتا نہیں، بلکہ اپنی امت کی تربیت کر رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا وہ دل تھا، وہ جگر تھا کہ ڈٹ گئے، جب معاملہ تمہارے ساتھ ہو تو شرطیں نہ لگانا بلکہ رہائی کے اسباب تلاش کرنا، اس لیے کہ بادشاہوں کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا۔ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کا مقام بلند تھا، ان کے لیے تو ممکن ہے ایک بذریعہ وہی اللہ نے انہیں بتا دیا ہو کہ اب صفائی کا موقع ہے، صفائی دے کر باہر آنا، اس لیے ان کا مسئلہ اور تھا، تمہارا مسئلہ اور ہے، تم ویسے نہ کرنا، امت کی تربیت کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس قاصد کو واپس بھیجا بادشاہ کے پاس کہ پہلے ان عورتوں سے معاملے کی تحقیق کرو، تو ساتھ یہ بھی فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اپنی برات کا اظہار کیا، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی کہ اس کے اندر چونکہ پاک دامنی کا ایک دعویٰ تھا، اور دعویٰ اچھی چیز نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کے ساتھ اپنی عاجزی اور تواضع کا بھی اظہار کیا۔ فرمایا اگرچہ میں اس معاملے میں بے گناہ ہوں، لیکن میرا یہ بے گناہ ہونا میرا کمال نہیں، میرے رب کا فضل ہے، کیونکہ ہر انسان کا نفس تو گناہ کا حکم دیتا ہے، ہاں اللہ جس کو گناہ سے بچا لے وہ بچ جاتا ہے، وگرنہ انسان نہیں بچ سکتا۔ علماء، صلحاء اور صوفیہ، باطن کے علاج کرنے والے حضرات فرماتے ہیں کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، تینوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ نمبر 1 نفس امارہ، جیسا کہ یہاں ابھی ہم نے وما ابرئ نفسی میں سنا۔ نمبر 2 نفس لوامہ، جیسا کہ سورۃ قیامہ کے اندر ہے۔ تیسرا ہے نفس مطمئنہ، جیسا کہ سورۃ فجر کے اندر ہے۔ علماء لکھتے ہیں نفس انسانی جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ گناہوں کا حکم دیتا ہے، تو اس کو نفس امارہ بالسوء کہتے ہیں، لیکن اگر انسان اپنے نفس کے گناہوں کے تقاضے پر عمل نہ کرے، اس سے رکا رہے، تو پھر یہی نفس امارہ اس درجے سے نکل کر نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی برے کاموں پر ملامت کرنے والا۔ اسی لیے اللہ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور پھر جب انسان گناہوں کے اس تقاضے کو مسلسل دباتا ہے، بالکل عمل نہیں کرتا، تو پھر یہی نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النفس یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ پھر یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ جب ہو جائے تو اللہ کہتے چل پھر جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس موقع پر ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ عام آدمی کا جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے، اور صالحین کا نفس نفس لوامہ ہوتا ہے۔ مسلسل محنت کے بعد جب نفس میں برے کاموں کا تقاضا ہی نہ رہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی صلحائے امت کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، لیکن مسلسل مجاہدات اور ریاضات کے بعد، لیکن نبی کو یہ مقام بغیر کسی محنت اور مشقت کے محض اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا عام آدمی کا نفس کا آخری درجہ نفس مطمئنہ ہے، لیکن نبی کے نفس کا آغاز اور پہلا درجہ ہی نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کہاں، امتی کہاں، نبی کا مقام کہاں اور امتی کہاں، یہ دونوں کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی بھی دی اور ساتھ میں عاجزی کا اظہار بھی کیا۔ یہ بھی ان سے کہا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پہلے عورتوں کے معاملے کو صاف کرو ورنہ میں جیل سے نہیں آتا، اور ساتھ عاجزی کا اظہار بھی کیا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، یہ نفس تو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے،
ہاں اگر رب کا فضل شامل حال ہو جائے تو پھر انسان بچ جاتا ہے۔ میں جو بچا ہوں یہ میرے رب کا کمال ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ ساتھ عاجزی کا بھی اظہار کیا۔ یہاں یاد آیا ہمارے اکابرین بھی ایسے ہی تھے، بہت درجے بلند ہونے کے باوجود عاجزی کے اندر بھی بہت آگے تھے۔ ہمارے اکابرین میں قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موقع پر ہندو پنڈت سے مناظرہ تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے یہ بانی ہیں۔ ہندو سے مناظرہ تھا، مناظرے کا اعلان ہو گیا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تو ہندو مناظر جو پنڈت تھا اس سے کہا کہ آپ گفتگو کریں۔ ہندو نے کہا کہ پہلے گفتگو آپ کر لیں، آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے گفتگو آپ کر لیں۔ اس نے کہا جی نہیں آپ کریں، ہم آپ کو اعزاز دینا چاہتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے میں اس نبی کا امتی ہوں جو آخر میں آیا ہے، تو میرا بات کرنے کا موقع بھی آخر میں ہوگا، بعد میں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں آپ مہربانی کریں، آپ بات پہلے کر لیں۔ مولانا فرمانے لگے چلیں ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان کر کچھ بات پہلے کر لیتا ہوں، کچھ بات بعد میں کر لیتا ہوں، کیونکہ میں اس نبی کا امتی ہوں جو نبی اول بھی ہے اور نبی آخر بھی ہے، اس لیے میری باری پہلے بھی ہوگی اور میری باری بعد میں بھی ہوگی۔ اس ہندو پنڈت نے کہا حضرت ہم دلائل کی بات نہیں کر رہے، ہم تو آپ کی منت کر رہے ہیں کہ آپ بڑے ہیں، آپ گفتگو پہلے کر لیں۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے اگر میں نے گفتگو کی تو میری بات کے بعد، میری گفتگو کے بعد پھر تم گفتگو نہیں کر سکو گے، کیونکہ میری گفتگو اول بھی ہوگی اور میری گفتگو آخر بھی ہوگی، اس لیے میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ اگر بات کرنی ہے تو پہلے کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی پہلے آپ کر لیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ 3 گھنٹے مسلسل گفتگو کی اور اللہ کے وجود کو ثابت کر کے ان کے معبودوں کی نفی کی۔ مولانا کے بیان کے بعد جو ثالث تھے مناظرے کے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہاں بھائی کوئی پنڈت اپنی بات کرے، تو کوئی پنڈت جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا، کیونکہ جو شبہات انہوں نے پیدا کرنے تھے مولانا نے اپنے بیان میں ان تمام شبہات کا جواب پہلے ہی دے دیا، ان کی کوئی دلیل بچی نہیں۔ تو ہندو پنڈت جو ثالث تھا اس نے فیصلہ دیا، اس نے کہا آج قاسم نانوتوی انسان نہیں، اس کی زبان پر انسان نہیں، اس کی زبان پر فرشتہ بول رہا تھا، اور فیصلہ کر دیا کہ مولانا قاسم نانوتوی جیت گئے اور ہندو پنڈت ہار گئے۔ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حضرات اتنے بڑے اور عاجزی دیکھیں۔ ایک شخص نے انہی میں سے کہا کہ عجیب حملہ کیا اس نے کہا مولانا قاسم نانوتوی مسلمان آپ کی قدر نہیں کرتے، اگر آپ ہندوؤں میں ہوتے تو دہلی کے ایک ایک چوک پر ہم آپ کا بت بنا کر پوجا کرتے۔ اب بتائیں کتنا بڑا حملہ تھا۔ اگر مجھ جیسا کوئی بندہ ہوتا تو فوراً کہتا ہاں جی بالکل، میرے محلے کے میرے شہر کے لوگ تو میری واقعتاً قدر نہیں کرتے۔ لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اگر میں تمہارے اندر ہوتا تو تم بت بنا کر پوجتے، کیونکہ تمہاری مجبوری ہے کہ تمہارے اندر قاسم نانوتوی کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں صدقے جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، مسلمانوں میں اتنے قاسم ہیں وہ کس کس کی پوجا کریں؟ تمہاری تو مجبوری تھی کہ تمہارے اندر ایک بھی قاسم نانوتوی نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر تو بے شمار قاسم ہیں، وہ کس کس کی پوجا کریں؟ اب دیکھو آدمی کتنا بڑا اور عاجزی کتنی زیادہ، ساری بات ایک جملے میں ختم کر دی۔ تو عرض یہ کی جا رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی بھی لی اور ساتھ میں اپنی عاجزی کا اظہار بھی کیا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ ہمیں کامل علم بھی عطا فرمائے قرآن و سنت کا، اور عاجزی والی صفات بھی نصیب فرمائے، دیگر تمام اچھی صفات ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔